نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من ذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، انتہائی قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان ساعتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب، اللہ بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی سواری اونٹ لے اور اس اونٹ پر اپنا سارا زاد راہ رکھے، اس اونٹ کے اوپر وہ اپنے کھانے کا سامان، اپنے پینے کا سامان اس نے اونٹ پہ اوپر رکھا اور لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پھر اس کا گزر لق و دق صحرا سے ہے، صحرا ہے جہاں آبادی کوئی نہیں ہے، جہاں پر زندگی گزارنے کا اثرات کوئی نہیں ہے، جہاں پانی کا بندوبست کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک موقع پر یہ تھک جاتا ہے اور کہتے ہیں میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں۔ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے یہ سو جاتا ہے اور سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے میری سواری نہیں ہے، سواری غائب ہے، اور اسی سواری کے اوپر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، ظاہری اسباب زندگی کو بچانے کے سارے سواری پر ہیں۔ اٹھتا ہے، صحرا میں کبھی ادھر بھاگتا ہے، صحرا میں کبھی ادھر بھاگتا ہے، صحرا میں کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو سواری نہیں ملتی۔ اس دوران اس کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس کی شدت سے زبان باہر آ گئی ہے، نڈال ہو گیا، واپس اسی جگہ پر آتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، مولا اے ساری کائنات کے رب، سواری تو ہے نہیں ہے، سب کچھ اسی پر تھا، اب میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، موت میرے قریب مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ موت کے انتظار میں اسی جگہ پر آ کر سو گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے وہ سواری موجود ہے، سامنے وہ سواری موجود ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ زبان سے اس خوشی میں، اس خوشی کے عالم میں کہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی اتنی ہوئی کہ کیا کہنا تھا اسے پتہ نہیں چلا۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور کیا کہا اس نے؟ کیا ہے؟ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا اس کے یہ کلمات خوشی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روٹھا ہوا بندہ، گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ، گناہوں میں لتھڑا ہوا بندہ جب دامن کو پھیلا کے رب سے معافی مانگتا ہے، عرش والا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، والغنی الحمید ہے، وہ اللہ الصمد ہے، ولم یلد ہے، ولم یولد ہے، وہ تو بے پرواہ ذات ہے، عرش کو بنانے والا، فرش کو بنانے والا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ میرے محترم دوستو، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ جواب آتا ہے تمہارا اللہ وہ ہے
جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا وہ اللہ ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا وہ اللہ ہے، دن کے اجالے پر کالی رات کی چادر کو ڈالنے والا وہ اللہ ہے، کالی رات کی چادر کے اوپر دن کے اجالے کو ڈالنے والا وہ اللہ ہے، عرش کا مالک اللہ ہے، فرش کا مالک اللہ ہے، رب المشرقین ہے، رب المغربین ہے، انسان کی موت کا مالک اللہ ہے، انسان کی حیات کا مالک اللہ ہے، زندگی کی ڈوری پر قبضہ اللہ کا ہے، زندگی کی سانسوں پر قبضہ اللہ کا ہے، دل کی دھڑکنوں پر قبضہ اللہ کا ہے، ماں کے پیٹ میں وجود کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، جہنم کا مالک اللہ ہے، آدم صفی اللہ کا مالک اللہ ہے، نوح نجی اللہ کا مالک اللہ ہے، یونس کا مالک اللہ ہے، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا مالک اللہ ہے، حضور کی پیاری امت اور محبوب امت کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا وہ وراء الورا ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ حاجت والحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی ہے یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ ساری کائنات پہ قبضہ تیرا ہے، کائنات میں پھیلے ہوئے انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، اے اللہ ساری کائنات کی موتوں پہ تیرا قبضہ ہے اور سب نے لوٹ کر تیرے طرف جانا ہے، قبر کی منزل ہے، سکرات الموت کی منزل ہے، قبر کا مقام ہے، وہاں سے پھر اٹھنا ہے، میدان محشر کا مقام ہے، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو بے پرواہ ذات ہے، وہ اتنا عظیم رب، وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ غفار رب، وہ قہار رب، میرے محترم دوستو هو الغنی الحمید ہے، وہ اللہ اعلان کرتا ہے، وہ اللہ اعلان کرتا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب آتا ہے قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، پھر آگے سے جواب آتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او کائنات کے لوگوں، او میرے بندو، او میرے بندو، پھر اس کریم رب کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے علاوہ کدھر ٹھکانا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے ہم کدھر جائیں گے؟ لا ملجا ولا منجا من اللہ الہی، کوئی ٹھکانہ نہیں کسی طرف، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوئی سہارا نہیں رب کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر ہم کیا حاصل کریں گے؟ یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، بخشش کا دریا بہ رہا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کا گزر ہوا، دیکھا سامنے سے ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، آپ نے دیکھ لیا، اس نے حضرت عمر کو دیکھ لیا، کانپ گیا کہ مجھ جیسوں کی حالت تو حضرت عمر درے کے ساتھ کرتے ہیں، مار کے ساتھ کرتے ہیں، حضرت عمر کی ہیبت، حضرت عمر کا رعب، ڈر گیا، آپ نے فرمایا آؤ میرے پاس، اس نے بوتل کو چادر کے نیچے چھپا دیا، حضرت عمر نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ذرا تصور کریں، یہ آدمی شرابی ہے، یہ نوجوان شرابی ہے، حضرت عمر نے اسے دیکھ لیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل چادر کے نیچے ہے۔ اب میرے محترم دوستو، اس حالت میں یہ دل ہی دل میں زبان نہیں ہلاتا، اس کی زبان حرکت نہیں کرتی، زبان اس کی بند ہے، دل کی دھڑکنوں میں اس نے اللہ کو پکارا، اے عرش والے آج میری عزت بچا لینا، اے عرش والے میں تجھ سے آج توبہ کرتا ہوں، آج تو معاف کر دے، آج کے بعد اسے منہ کے قریب نہیں لے کر جاؤں گا، اس گندگی کو منہ کے قریب نہیں لے کر جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ یہ توبہ اپنی چاہت سے کر رہا ہے یا ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے؟ یہ توبہ اپنی چاہت کی وجہ سے کر رہا ہے یا رسوائی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ یہ توبہ اپنی چاہت کی وجہ سے کر رہا ہے میرے محترم دوستو، یا لوگوں میں رسوا ہونے کے خوف کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اس حال میں توبہ کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بوتل میرے حوالے کرو، اس نے چادر سے بوتل کو نکالا، بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں سے وہاں جانے میں کتنی دیر لگی؟ یہاں سے وہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگی؟ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، آپ ڈھکن کھولتے ہیں، ڈھکن کے میرے محترم دوستو شراب کو ڈالتے ہیں، آپ اس کو سونگھتے ہیں، پھر کسی کو دیکھتے ہیں اس کو چیک کرو۔ جب اس نے چیک کیا اور وہ چیک کرنے والا کہتا ہے یا امیر المومنین یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔
اس نوجوان نے کہا میرے ہاتھ میں سرکے کی بوتل ہے. اس نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے بھی چیک کیا, کہا یہ تو سرکہ ہے. آپ نے بوتل اس کے حوالے کی, وہ وہیں بیٹھ کر زارو کتار رونے لگا. کہا عرش والے تیری محبت پہ سلامت, تیری عطا پہ سلامت, تیرے کرم پہ سمات, تیرے جود پہ میں قربان جاؤں. ربا تو نے کیسی لاج رکھی, کیسی عزت رکھی, شراب کو تو نے اپنی قدرت سے سرکہ بنا دیا. مجھے بتائیں نا, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم کدھر جائیں؟ ایسے کریم اللہ کو چھوڑ کر ہم کدھر جائیں؟ ایسے رحیم اللہ کو چھوڑ کر ہم کدھر جائیں؟ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی وادی ہے. آپ سرداران طائف کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کی دعوت کو ٹھکرایا جا رہا ہے, آپ کی بات کو نہیں سنا جا رہا, آپ کی بے توقیری کی جا رہی ہے. آپ یہاں سے نکلے مایوس ہو کر اور عرش والے کو کہا ربا مکہ والے بھی میری بات کو نہیں سنتے, طائف والے بھی میری بات کو نہیں سنتے. ان کا سینہ اس پر ٹھنڈا نہ ہوا. امام الانبیاء کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا. امام الانبیاء آگے ہیں, کبھی تنہائیوں میں بیٹھ جایا کریں, کبھی تاریکیوں میں بیٹھ جایا کریں, کبھی گھر کا دروازہ بند کر لیا کریں, اور اس بند دروازے میں رات کی تاریکی کو جب گناہ کا خیال آئے, جب گناہ کی طرف دھیان جائے, جب گناہ کی طرف میرا اور آپ کا وجود لپکے, اور اس وقت یاد کر لیا کریں آمنہ کے لال نے طائف میں آنسو کیوں بہائے تھے, آمنہ کے لال احد میں کیوں زخمی ہوا تھا, آمنہ کا لال مدینہ الرسول میں کیوں رو رہا ہے, آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں, شہید امام حسین کربلا میں کیوں گردن کٹا رہا ہے, حسن مجتبیٰ کے اوپر کیوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں زہر دے کر شہید کیا جا رہا ہے, گردنیں کٹ رہی ہیں, حضرت حسین جا رہے ہیں, علی اکبر جا رہا ہے, قاسم جا رہا ہے, علی اصغر جا رہا ہے, میرے محترم دوستوں خاندان نبوت تیغ ہو رہا ہے. کبھی اس کو سوچ لیا کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اور طیب اور طاہر پاکیزہ جتنے الفاظ ہیں, خدا کی قسم الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں جو دربار نبوت میں پیش کروں. ربا یہ حضور کے لائق ہیں, یہ حضور کی شان کے مطابق ہیں. ہر الفاظ, ہر لفظ, ہر زبر, ہر زیر خدا کی قسم آپ کے مقام کے سامنے میرے محترم دوستو ہیچ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا کوئی مقام نہیں, اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. اس پاک وجود پر پتھر پڑتے ہیں, اس پاک وجود کو زخمی کیا جاتا ہے, اس پاک وجود کو درد دیا جاتا ہے. آپ آگے ایک باغ میں پہنچتے ہیں, وہاں آپ آرام کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے, آپ کا بدن لو لوہان ہے, غلام آپ کے ساتھ ہے, اور آپ نے یوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے عرش والے دیکھ اپنے حبیب کا حال, دیکھ آمنہ کے لال کا حال, دیکھ سرور کونین کا حال. اے رب, اے رب, انسان کو دکھ پہنچتا ہے, وہ اپنا دکھ ماں کو جا کر سناتا ہے. اے ساری کائنات کے رب, محمد کی ماں کی جھولی, محمد کی ماں کی آغوش تو نے پہلے لے رہی ہے. انسان دکھ باپ کو جا کر سناتا ہے, محمد کا باپ بھی نہیں ہے, انسان دکھ بیوی کو سناتا ہے. خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اے کائنات کے رب, محمد اپنا دکھ کسے جا کر سنائے, کسے جا کر بتائے, کون میرے دکھ کو سننے والا ہے, کون میری فریاد کو سننے والا ہے. آپ کا خادم آگے آیا, آپ کا نالین مبارک, آپ کا جوتا مبارک, اس کو اس نے اتارنا چاہا. آپ نے فرمایا میرا جوتا نہ اتارنا, میرا نال نہ اتارنا. وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب خون مبارک بہ رہا ہے, جوتا کیوں نہ اتاروں. آپ نے فرمایا اگر میرا جوتا اتارا اور میرا پاکیزہ خون دھرتی پر گر گیا, اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. آمنہ کے لال کا خون زمین پر گرا ہے, آمنہ کے لال کا پاکیزہ خون دھرتی پر گرا ہے. اگر خون گر گیا اللہ طائف والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. میں یہ نہیں چاہتا, آمنہ کا لال یہ نہیں چاہتا خدا انہیں عذاب دے, میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ تو انہیں ہدایت دے دے. میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ تو انہیں ہدایت دے دے. آج ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی, آج گناہ کی طرف لپکتے ہوئے حیا نہیں آتی. ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے,
کیوں گناہ کی دلدل میں ہم جاتے ہیں؟ کیوں ہماری تنہائیاں میرے محترم دوستوں معصیت میں گزر رہی ہیں، رب کو چھوڑ کے گزر رہی ہیں؟ یہ جوانی کیوں برباد ہو رہی ہے؟ یہ زندگی کیوں برباد ہو رہی ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، اللہ کی طرف جانا نہیں ہے۔ مر کے مر جانا ہوتا پھر بھی مسئلہ آسان تھا، مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے تو پھر اٹھنا ہے، مر کے تو پھر اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کی چمک کو، اس کی دمک کو ایک طرف رکھ دو، امام الانبیاء کی اس پاکیزہ آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو قیمتی ہے۔ اس ایک آنسو کا مقابلہ ساری کائنات نہیں کر سکتی۔ یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ یہ آنسو کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ یہ آنسو میرے اور آپ کے لیے نکل رہے ہیں، یہ آنسو میرے اور آپ کے لیے بہہ رہے ہیں۔ مجھے بیوی کو گالی دیتے ہوئے حیا نہیں آتی، مجھے ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے حیا نہیں آتی، مجھے تجارت میں خیانت کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، مجھے ملازمت پر رشوت لیتے ہوئے حیا نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں آپ کے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ ابھی چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیسی رحمت ہے، ہزاروں واقعات ہیں میرے محترم دوستو۔ اس رب کی رحمت کو، اس رب کی محبت کو انسان پڑھتا ہے، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک گنہگار کا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں گنہگار تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا، سب کے سامنے گناہ کرتا تھا، معاشرہ بھی اس سے تنگ تھا، بستی والے بھی اس سے تنگ تھے، لوگ بھی اس سے تنگ تھے۔ لوگوں نے مشورہ کیا اس کو بستی سے نکال دو۔ بستی والے اکٹھے ہوئے، اس کو گریبان سے پکڑا، اس کی بےزتی کی، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا، اس کے بعد گھسیٹ کر بستی سے باہر لے کر گئے، جا کر ایک ویرانے پر پھینک دیا۔ اللہ کی شان، جب ویرانے پر اس کو پھینکا، اس کے اوپر بیماری نے ڈیرے ڈال دیے، یہ بیمار ہو گیا، اسے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی تک چل کے جا نہیں سکتا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرش والے کو دیکھا، اے کائنات کے رب، گناہوں کی وجہ سے بستی والوں نے مجھے نکال دیا، مجھ سے نفرت کی، مجھے دھکے دے کر نکال دیے، اللہ موت نے بھی مجھ پر، بیماری نے بھی مجھ پر ڈیرے ڈال لیے۔ اور کہنے لگا اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے بنایا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور پھر یہ کہتے کہتے اس کی زبان پر ایک الفاظ جاری ہوئے اور کہتے ہیں اللہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو، مجھے اس بات کا یقین ہو، مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری بادشاہی میں اضافہ ہو جائے، مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری بادشاہی میں اضافہ ہو جائے، اور مجھے معاف نہ کرنے کی وجہ سے تیری بادشاہی میں کمی آ جائے، اللہ میں تجھ سے کبھی بھی معافی نہ مانگوں، میں تجھ سے کبھی بھی معافی نہ مانگوں، پر میں نے سنا ہے تیری رحمت نے تیرے غصے کو ڈھانپا ہوا ہے، تیری رحمت کا سمندر وسیع ہے، تیری رحمت بے بہا ہے، ربا میں عاصی ہوں، میں گنہگار ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ تو بتا تیرے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ ہے، میں وہاں گھسٹ کر چلا جاتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو اس عاصی کو معاف کر دے۔ یہ دعا مانگ رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے، اس حال میں اس کی روح نکل جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اترتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں جنگل میں جاؤ، اور اس جنگل میں میرا ایک ولی ہے، اللہ تیری محبت پہ قربان جائیں، لوگوں نے گنہگار سمجھ کے دھکے دے کر نکال دیا تھا، تو نے ایسے توبہ قبول کی، تو نبی کو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے۔ فرمایا جائیں بستی میں اعلان کریں، ان میں سے جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اللہ انہیں بھی معاف کر دوں گا، میں اللہ انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ آپ نے اعلان کیا، لوگ تھوڑے تھوڑے جا رہے ہیں، وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں یہ تو وہی گنہگار ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس آئے،
آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو وہی گنہگار ہے، اوپر سے وہی آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں یہ گنہگار تھا لیکن اس نے الفاظ ایسے کہے، اللہ تیری بادشاہت میں کمی آ جائے گی، تیری بادشاہت میں زیادتی آ جائے گی، میں کبھی معافی نہ مانگتا، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس بے سہارا کو، اس اجڑے ہوئے وجود کو ربا معاف کر دے۔ فرمایا آج میری رحمت اتنی جوش میں تھی، اتنی جوش میں تھی، کائنات کے سارے گنہگاروں کے لیے یہ دعا مانگتا، میں انہیں بھی معاف کر دیتا۔ میرے محترم دوستو، وہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وہ کوئی حضور کا امتی نہیں تھا، وہ کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اے کائنات کے رب، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، تیری رحمت یقینی برس رہی ہے، اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ اس نے توبہ کی تو انہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ ہم بھی گناہوں سے لت پت ہیں، ہمارا وجود بھی گندا ہو چکا ہے، تعفن زدہ ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، اللہ اس وجود کو بھی پاک کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیا وفا کی ہم نے، کیا وفا کی ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ، کس طرح زندگی گزر رہی ہے؟ نمازوں سے زندگی ہماری خالی ہے، اطاعت سے زندگی خالی ہے، کیا یوں ہی زندگی گزرتی رہے گی؟ اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے؟ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کریں۔ بس اب بہت ہو چکا، اب حد ہو گئی، اب انتہا ہو گئی، اب اپنے آپ کو موڑیں، اب اپنے آپ کو موڑیں۔ میرے محترم دوستو، میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں دل سے مجبور ہوں۔ خدا کی قسم، مجھے حضور کا تڑپتا ہوا بدن یاد آتا ہے، مجھے حضور کے آنسو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور نے کسی سے بات نہیں کی، کسی سے کلام نہیں کیا، حضور نماز پڑھا کے حجرہ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ پریشان ہیں، حضور کو کیا غم ہے، حضور کو کیا معاملہ ہے؟ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، صحابہ نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر کو بھیجا، جواب نہ آیا، حضرت عمر کو بھیجا، جواب نہ آیا، حضرت علی کو کہا علی فاطمہ کو بھیجو، جا کر وہ حضور سے پوچھے اللہ کے محبوب کو کیا غم پیش آ گیا۔ حضرت فاطمہ جاتی ہے، حجرہ شریفہ میں دستک دیتی ہے، اندر سے حضور پوچھتے ہیں کون؟ اللہ کے محبوب، بابا آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ حضور دروازہ کھولتے ہیں، حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں جس جگہ میرے بابا بیٹھے ہوئے تھے، جس جگہ میرے محترم دوستو امام الانبیاء بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتی ہیں میرے بابا کے آنسوؤں سے وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی۔ مجھے کائنات میں کوئی آدمی بتاؤ، مجھے کائنات میں کوئی انسان بتاؤ جو اتنا رویا ہو کہ اس کے رونے سے زمین گیلی ہو گئی ہو۔ نہیں پیش کر سکو گے، نہیں پیش کر سکو گے۔ کہتی ہے میں تڑپ گئی، میں نے کہا بابا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی بیٹی 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جہنم کے طبقات کو بتایا، اس میں یہودی، اس میں عیسائی، اس میں پارسی، اس میں فلاں۔ فرمایا جب آخری درجہ آیا جبرائیل خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جبرائیل بولتا کیوں نہیں ہے، جبرائیل بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کے محبوب آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا نہیں بتا مجھے۔ کہ اللہ کے محبوب جہنم کے آخری درجے میں آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب میں نے سنا میری امت کے گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اے میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو گئے اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، 3 دن ہو گئے میں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، 3 دن سے مسلسل اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر رو رہا ہوں، اللہ میری امت کے گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ بتاؤ نا ایسا نبی کہاں سے لاؤ گے؟ آج اسی نبی کی امتی کو گناہ کر رہا ہے، موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ساری رات موبائل میں لگی ہوئی ہے، ساری رات فحاشی عریانی اور بدکاری میں گزر رہی ہے، اور کہتا ہے میں حضور کو امتی ہوں۔ اس کو کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ کہ روز کوثر پر کیا منہ لے کر جائے گا، کیا دکھائے گا؟ میں وہ نافرمان ہوں جس نے آپ کی سنتوں کو چھوڑا، جس نے آپ کے طریقوں کو چھوڑا، جس نے آپ سے وفا نہیں بے وفائی کی۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صدا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ کتنے زمانے میں ایسے لوگ دیکھے، مزین جسم تھا، معطر بدن تھا، جو قبر کون اکھڑی نازوے بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ اس لیے یہ پورا مجموعہ انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں نہیں کرتا؟ اب زندگیوں کا رخ بدلتے ہو نہیں بدلتے ہو؟ چہرہ سنت کے مطابق اب کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہاں تم میرا مزاج نہیں ہے یہ بات کرنے کا، لیکن میں کیا کروں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سنت کو میرے تو کاٹ کے جب گندی نالی کے اندر یہ امتی ڈالتا ہے، مجھے بتاؤ گنبد خضرا میں جا کر پوچھو آمنہ کے لال کے سینے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب اس امت کی بیٹی بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، نامحرم کی نگاہیں اس پر پڑتی ہے، جب اس امت کا نوجوان بے حیا ہوتا ہے، بتاؤ گنبد خضرا کے مقیم پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں اندر کا غم نکال کے تمہیں نہیں بتا سکتا، میں اندر میں بجھا ہوا کلیجہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ ربا بس اتنی فریاد ہے، اللہ اس رمضان کی برکت سے تو ہم سے راضی ہو جا، بس اللہ ایسا راضی ہو پھر موت تک ناراض نہ ہونا، اللہ پھر موت تک ناراض نہ ہونا۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر میں آئے، تیرے در پر آ کر بیٹھے ہوئے، ان کی جھولی کو خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ نیت کرتے ہیں نہیں کرتے انشاءاللہ؟ میرے محترم دوستو، اس نیت پر پکی ٹھکی استقامت ہو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں اور تبلیغ میں نکلنا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں اور تبلیغ میں نکلنا ہے، بیٹوں کو نکالنا ہے، خود نکلنا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا ہے، اللہ سے ہدایت کو مانگنا ہے۔ لوگوں کو اللہ ہدایت دے یا نہ دے، خدا کی قسم اللہ اسے ہدایت دے گا، اللہ اسے ہدایت دینا یقینی ہے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میں آپ کا بھائی ہوں میرے محترم دوستوں، سارا سال گزرتا ہے، کبھی آپ کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ ڈانٹ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ نفرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس پورے سال میں کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو کچھ کہا ہو، بحیثیت سید خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں، کسی کا دل دکھاؤ، خدا کے لیے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی وفا کرے نہ کرے، کب منو مٹی کے اندر چلے جائیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم وسیع و قلب ہونا چاہیے، وسیع و ظرف ہونا چاہیے، روزانہ رات کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو اپنی محبت نصیب فرما، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔